15 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ کی فضا خوشیوں سے مہک اٹھی جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی تو اسی دن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نورانی بیٹے سے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خوشخبری دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد مسرور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے کان میں اذان دی، دعا فرمائی اور 7ویں دن عقیقہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے سر کے بال منڈوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس نواسے سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی انہیں گود میں بٹھاتے، کبھی سینے سے لگاتے، کبھی کندھوں پر سوار کرتے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوتے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ طویل فرما دیتے تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ بعد میں تاریخ نے گواہی دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت چھوڑ کر امت میں خون ریزی کو روکا اور صلح کو ترجیح دی۔ یوں یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی باوقار، کم گو اور بردبار تھے۔ جب بولتے تو حکمت سے لبریز گفتگو فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 مرتبہ پیدل حج ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک غلام اپنی روٹی کا آدھا حصہ ایک کتے کو کھلا رہا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، اسی شخص نے عرض کیا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں زیادہ کھاؤں اور یہ جانور بھوکا رہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اخلاق سے متاثر ہوئے اور اس شخص اور اس کے باغ کو خرید کر فوراً آزاد کر دیا اور باغ بھی اسے عطا کر دیا۔